نہیں بدل نہیں ہوئے، ایک کلیئر کریں گے. اچھا یہ دیکھیں 8 یہ طوا کے اوپر کھڑا زبر ہے. اس کو پڑھیں آپ. سواد کھڑا زبر سا، سواد کھڑا زبر سا. کوئی اور پڑھے. ایک دیکھنا ہے آگے لفظ وہی دیکھیں. سبق نمبر 10 پہ کون سا سبق ہے؟ لفظ کون سا پڑھ رہے ہیں؟ جی پڑھے. ہا کھڑا زبر ہا، ضال الف زبر ضا، ہا ضا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی میں یہ عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، اب دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں. کھڑا زبر اور زبر کے بعد الف دونوں ایک کام کرتے ہیں، یعنی دونوں کو کھینچیں گے برابر کھینچیں گے. آگے جہاں سے سبق ہم نے شروع کرنا ہے نا، جہاں سے ہم نے سبق شروع کرنا ہے آج پڑھنا ہے، وہ ہیں 4 حرف. کیا ہے یہ؟ 5 لائنیں پڑھنے کے بعد چھٹی لائن ہے. کون سی لائن ہے؟ چھٹی. سب سے پہلے حرف کون سا ہے؟ اس کو کوئی ایک پڑھے، صرف پہلے حرف کو. جی پڑھیں. سواد زبر سا، جی لام کھڑا زبر لا. نہیں کھڑا زبر ہے. اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کھڑا زبر کو لمبا کرنا ہے. تا زبر ابھی لام کو لمبا کرنا پڑے گا. یہ ہو گیا نا جی. لام کھڑا زبر لا. جی ٹھیک ہے. یہ کیا بن گیا؟ اس کو پہلے کلیئر کر لیں. سولا بالکل صحیح ہے. تا دو زبر تن، سولا تن. اب کوئی اور پڑھے اسی کو. زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سلا تا دو زبر تن، سلاتن. جی سر ابھی بھی جو ہے نا غلط ہو رہا ہے، اتنا مد جتنا لمبا بھی نہیں نہ کرنا کرا. میں عرض کرتا ہوں آپ پڑھیں. سواد زبر سا، صاد زبر سو. ٹھیک ہے. سواد زبر سا، لام کھڑا زبر لا. ٹھیک. تا دو زبر تن، سلاتن. آپ نے ٹھیک پڑھ دیا، لیکن آپ اس کو ترتیب سے لے کے چلتے. پہلے صاد زبر سو، لام کھڑا زبر لا، صلا. ان دو کو علیحدہ پڑھتے پھر تیسرے کو ساتھ ملاتے. خیر ٹھیک ہے. آگے عاصم بھائی. ہاں کیا وہ گلے کو کیا کرنا؟ آپ نے تقریر کرنی. زا زبر زا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو صحیح ہو گیا نا، گلا ٹھیک ہو گیا نا. ماشاء اللہ. آگے کون پڑھے گا؟ زا زبر زا، سین پیش تو. آگے واؤ بھی ہے. پیش کے بعد اگر واؤ ساکن ہے تو اس کو ملا کے پڑھنا پڑے گا. را زبر را، سین واو پیسو، لمبا زیادہ ہو گیا. رسو
لام دو زیر لن رسول را زبر را زبر سین واو پیش سو سین واو رسو رسول لام دو زیر لن لام دو زیر لن رسول رسول اس کے بعد ابھی یہاں ہم سٹاپ کریں گے. جہاں پہنچ گیا نا یہاں ہم سٹاپ کریں گے. سبق نمبر 10 کا اتنا پڑھیں. اس کے بعد ابھی ایک چیپٹر اور پڑھیں گے سبق نمبر 11. پھر دوبارہ یہاں سے چلیں گے جہاں ہم نے چھوڑا ہے. اس کو ہم ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں. قال اس کے بعد آپ پڑھیں, صرف رواں ہی پڑھیں. صراط پڑھیں آپ لوگ پیچھے آگے آپ. ذالک آپ نے ان کو پڑھانا ہے. ہاں ٹھیک ہے. کاف کو کیوں لمبا کرنا؟ کاف کو نہیں لمبا کرنا. ہاں شاباش کمال ہو. کانو آگے. کالو لہو سوفا کیا لفظ ہے؟ سوفا قول فیہ نوحیہ بہ لیسا بین عذابا. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد طغا. اس کے بعد اس کے بعد آگے ہاں خوف یوم قیل حیل رسلہ رسولہ الیہ علیہ. دو ہیں, پہلا الیہ ہے دوسرا علیہ. صوابا مآبا صلاة زکاة رسول. سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم. جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس علامت کو, یہ چھوٹی سی دال بنی ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. متحرک حرف سے, کیونکہ عرب میں ساکن حرف سے ابتدا نہیں ہوتی. حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں. حروف قلقلہ 5 ہیں, قاف طا با جیم دال. ان کا مجموعہ قطب جد
قطب جد، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں یاد کرنا بھی فرض نہیں، پریشان نہ ہو، ہم پڑھیں گے وہ یاد کرنا ضروری ہے، ہم نے اس کا امتحان نہیں دینا، ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قلقلہ کے معنی جنبش یا جنبش اور حرکت کے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے، آپ پانی میں کوئی چیز پھینکتے ہیں نا تو جس طرح ہلچل سے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ ہاں ماشاء، اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ حمزہ تا زبر ات، غور کریں، حمزہ تا زبر ات، پھر پڑھیں حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، یہاں تھا سمپل، آگے آ گیا حروف قلقلہ میں سے، اب ذرا دھیان سے، حمزہ تو زبر ات، حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، ات ات ات، یہ پر بھی پڑھا جائے گا ساتھ میں ہے، کوئی اور آواز تھوڑی سی واپسی ہوئی، جیسے اوپر بولا گیا لوٹ کی آواز۔ اب چونکہ یہ سارا جو معاملہ چل پڑا ہے نا، اب یہ ہے مشکل مرحلہ تھوڑا سا، تو کوشش کریں گے پہلے آپ لوگ نہیں دہراتے رہے، میں آج ماسٹر صاحب نہیں ہمارے، تو ماسٹر صاحب کو میں نے دیکھا وہ اپنی جیب میں قاعدہ رکھے ہوئے، تو بعضوں نے حافظ صاحب کو بھی تنگ کیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، ہمیں اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے۔ آپ میرا خیال موبائل سے مدد لے رہے ہیں، تو جتنا کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، آگے پڑھے کوئی، حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از۔ ہاں از از از، اب یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم زال پڑھ رہے ہیں، زا نہیں پڑھ رہے، از از از، از از از، تاکہ فرق رہے کہ از 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 اور از از از، آگے زوا آ جائے گا، حمزہ زا زبر او، حمزہ زا کے زوا زا زیر از، از، آگے حمزہ زا پیش از، کیسے پڑھیں گے، او از از، آگے ہاں پڑھیں گے،
अस अस हमजा स्वाद जेर इस स्वा नहीं है, सा है, सा। स्वाद जेर इस हमजा साद जेर सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। अस इस उस अस इस उस। ये यहां सिर्फ ये बताना मकसूद है कि आप रवां पढ़ लें, आपको हिजे करने का तरीका आना चाहिए। अब रवां भी पढ़ेंगे तो मामला हमारा ठीक हो जाएगा। अत इत उत, पहले वाला अत इत उत, अज इज उज, अज इज उज। जाल कैसे पढ़ा जाता है? जुबान की नोक और दांतों का, जी शाहजेब, नोक किसको कहते हैं? असल में वो सिरा बोल रहे थे, मैं उनको बोल रहा था ये असल में होता है, ये अंदर ना, जी। अज इज उज अच्छा, आप जा पढ़ रहे हैं या जाल पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी आपने कौन सा पढ़ा है? आवाज तो आपने दे वाली शायद आज आज अज इज उज अच्छा, दबाना नहीं इसको, नरम पड़े। आप ना पहला पेज निकालें। हाँ हाँ, जाल का पढ़ें, जाल का दाल नहीं नहीं, वो जो जहां मखारिज लिखे हैं वो पढ़ने। कत्ते की बैक साइड जुबान का सिरा और दांतों का अंदरूनी कैसे पढ़ेंगे? जाल, दबाना नहीं है इसको, जाल। जाल आप दबा रहे हैं? जाल हाँ, ये ठीक है। जाल, पढ़ें। अच्छा, पता क्या है, बाज चीजें ये मैंने अर्ज किया था कि मुश्किल होती हैं, ये आप दांतों के साथ लगाएं जुबान, जाल कोई बात नहीं। एक रिवायत में ये मिलता है, सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु शीन नहीं पढ़ते थे। अच्छा, वो एक बात मशहूर है कि वो उन्होंने अजान नहीं पढ़ी थी तो फजर ही नहीं हुई थी, ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है वैसे, ये कोई रिवायत नहीं है, लेकिन ये बड़े मजे से सुनाई जाती है वैसे। हाँ, बड़े वो असल में नाज गां भी और खुतबा भी, तो ये रिवायत नहीं है कहीं। बहरहाल ये है कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से ये रिवायत मिलती है कि आप असहादु पढ़ते थे। तो बहरहाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये रिवायत भी मुस्तनद नहीं है, मतलब हदीस सही से ये बात साबित हो ऐसा नहीं, ये
ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن چونکہ ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی اشہدو اور دوسروں کی اشہدو یہ ایک برابر تھی. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہوگی. صرف 2 لائنیں ہی آج پڑھیں گے اس کی. آت سبق نمبر 11 کی آت ات ات آت ات ات از 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 آپ زبان یہ نا یہاں سے لگا لیں، یہاں ایسے پوری نہیں، مطلب بس تھوڑا سا ٹچ ہی دینا ہے اس کو. جب آپ کی زبان لگی ہو نا، پھر جب آپ شروع کریں گے تو زال زال سا اور زوا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے. تھوڑا سا فرق اس کی صفات میں پڑے گا، باقی ایک ہی طرف. آپ نے صبح یہ تینوں ذہن میں رکھنے ہیں. ویسے فرق ہوتا ہے ان کا، لیکن مخرج ایک ہی ہے. زال ضا ضا اور صا. اس کو بار بار ریپیٹ کیجیے گا. یہ 2 لائنیں ہیں اور پیچھے والا سبق بار بار پھر وہی کہ ہم جو پڑھ چکے ہیں جو بالکل آسان تھا وہ بھی ابھی ہم اس طرح کلیئر نہیں کر پا رہے جس طرح کا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اب قالا، اس کو بھی ہم قالا پڑھ رہے ہیں. زبردست، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا آگے 11 نمبر سبق پڑھا ہے، اس میں ہم یہ پڑھ چکے کہ متحرک حرف جو ہوتا ہے نا اس کے بعد ساکن ہو تو ساکن کو متحرک کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. جس طرح آپ نے حمزہ کو تا کے ساتھ اٹھا کے ملایا نا، اس طرح ملانا ہے. میم ہا زبر کیا بنے گا؟ مح. کیا بنے گا؟ جس طرح ہم نے حمزہ کو پڑھا تھا نا آت، کیونکہ حمزہ کی آواز کو ملایا تھا تا کے ساتھ. میم ہا زبر مح مح. فا واو پیش فو کیا بنا؟ محفو. غا 2 زیر غن محفوظ. اس ایک کی وجہ سے میں نے وہ آگے والے جو ہے نا چند الفاظ عرض کیے. پھر اس کے بعد آ گیا لوحن. جس طرح پیچھے خوفن گزرا تھا نا، خوفن پیچھے گزرا تھا کہیں نہیں، صوفا تھا، خوفن گزرا تھا. خوفن اور یومن گزرا ہے، اسی وزن پہ آ گیا لوحن. حولن اسی سے ملتا جلتا آتا ہے قومن. کیا نہیں لکھا ہوا، ویسے بول رہا ہوں. قومن قومن. کوئی اور اس وزن پر آپ کے ذہن میں ہو؟ صومن صومن. حافظ صاحب کوئی اور اس وزن پر؟ نومن. اب بولا کریں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. نومن روحن. روحن سمجھ آ رہی ہے نا؟ لفظ کیا ہے؟ را کے بعد را کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد واو ہے اور آخر میں ہا کے نیچے 2 زیر. یومن
کیا پڑھا ہم نے؟ خوفن، نومن، لوحن، صومن، حولن، قومن، قومن. یہ ایک ہی طرح کے آ رہا ہے نا؟ آپ کے ذہن میں کوئی اور ہے کیا؟ ہاں خوفن تو آپ پڑھا جائے. قولن. اچھا اس کے بعد آ گیا دینن. نظر آ رہا ہے نا آپ کو جہاں ہم پڑھ رہے ہیں؟ سبق نمبر 10 میں ہم پڑھ رہے ہیں. ہاں صفحہ نمبر 17 سبق نمبر 10. دال یا زیر دی، نون دو پیش نون، دینن. اب اس کے وزن پہ کوئی اور حینن. آ رہی نہیں سمجھ؟ آپ بھی بولن. اگر تو لفظ کی سمجھ نہیں آئی تو میں عرض کرتا ہوں دینن کے وزن پر لفظ کون سا آیا؟ حینن. ہا کے نیچے زیر ہے، بعد میں یا ہے، پھر نون. حینن. ہاں فیلن. بولے سے کیا بولا؟ فیلن. اور کوئی؟ تیلن. ہاں ٹھیک ہے. مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک میں سے ہی مطلب جو ذہن میں آیا آپ بول دیں کہ یہ لفظ بھی جو ہے اس وزن پر آ رہا ہے، تاکہ بندے کو پتہ چلے کہ ایک جو پڑھ لیا ہے اس جیسا تو کوئی اور ہے تو بندہ کو پتا ہونا کہ میں اس طرح پڑھوں گا. اور کوئی؟ ٹھیک ہے. آپ صاحب؟ ہاں نیلن. اب اس میں چیتا ہے. اب بعض علماء، اللہ تعالیٰ علماء تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہوتے ہیں جہلے، وہ دعا میں وقنا عذاب الپلسرات، وہ دعا مانگ رہے تھے نا ربنا آتنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الپلسرات. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے استاد. چین مطلب وزن تو بن گیا نا؟ صحیح ہے. ہاں جی وقنا عذاب المیزان تو کہہ سکتے ہیں. جیسے پانی شانی شانی لفظ وہ نا جس کا معنی بھی بنتا ہو. نہیں اصل میں یہاں ہم صرف یہ ذہن میں بٹھا رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ قرآن پاک کا لفظ، مطلب یہ عربی میں اگر اس طرح کا لفظ آئے گا تو ہم اس کا تلفظ کیسے کریں گے، اس کو کیسے پڑھیں گے. با زبر با، شین یا زیر شی، بشی، را دو پیشرن، بشیرن. اس کے وزن پہ تو کمال ہو جائے. اب یہ جلدی جلدی میں کبیر نذیر فلانا فلانا ایسے نہیں، اب اسی طرح ہی پڑھنا ہے. یہ اصل میں یہ نام ہی یہ وزن جو ہے نا، یہ صفت مشبہ کا، اس پہ بہت سارے الفاظ. تو جب بھی قرآن پاک میں اس وزن پر آئے گا تو یہ تو اب کنفرم ہو گیا نا کہ وہ اسی وزن پر پڑھنے ہیں. بشیرن، قدیرن، بصیرن، نذیرن، شہیدن، قتیلن، علیم، علیمن،
عین کے ساتھ بھی اور حمزہ کے ساتھ بھی. حبیب خلیل جلیل، یہ سب اسی وزن پہ. مجید مجیب اور ہے نہیں، مجیب آتا ہے، مجیب آتا ہی نہیں ہے، لفظ ہی نہیں ہے مجیب. نہیں وہ بھی الگ ہے، منیر ہے جی. مجید آتا ہے، مجیب وہ بول رہے ہیں، مجیب نہیں آتا لفظ. حمید ٹھیک ہے. تو دو لائنیں وہ بعد والی اور یہ جو ہم نے پڑھا. چلو آگے دو لفظ رہ گئے وہ بھی کلیئر کر لیتے ہیں. قاف واو زبر قو، قو میم زیر می، قومی، ہا کھڑا زیر ہی، قومہ خوفہ جوفہ یومہ. ہاں تو اس طرح وزن اور بھی آ سکتے ہیں. ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہدئی نون الف زبر نا، ہدینا ہدینا. سدن پر اور کیا ہے؟ اتینا وہیں ہے یہ مولوی ہونا ہی لیے ذرا بھی. ختم نہیں. نہیں ٹھیک ہے. ہاں ہاں نہیں دیکھیں لفظ بنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بنتا نہیں، لفظ بنتا ہے. تو مطلب اس میں خوشی والی بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ جو لفظ ہم بول رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، تبھی تو ہم کسی اور لفظ کو اسی جگہ پہ لے کے آئے نا. لدینا لدینا ٹھیک ہے. یہ بھی نابینا نابینا لدینا لا نہیں ہے، تھوڑا سا لمبا نہیں کرنا. لدینا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.